اجاز نے بڑی کنجوسی کرتا ہوتا ہے بتانے میں. اصل میں تجھے زیادہ میں کوئی لیکچرر نہیں ہوں, میں ایک اسپورٹس مین تھا, اور عام جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں اسپورٹس مین لائن میں, تو میں ویسے ہی بیٹھا کرتا تھا, سائیکلنگ کرتا. سائیکلنگ ایک پیشن تھی. میں فٹ بال کھیلتا تھا, اور میری ساری فیملی فٹ بال کھیلتی تھی, اور میرے خاندان کے کلب تھے, شاہ کلب تھا, عثمانیہ کلب تھا پشاور میں, بڑے اس میں بڑے بڑے جو ہے نا پلیئرز کھیلے ہیں اور بڑا نام بنایا انہوں نے. میں بھی کھیلتا تھا, اور میں جو کھیلتے ہوئے کوئی 10 سال ہو گئے تھے, اور اپنے ہی خاندان کے لوگ سلیکشن کمیٹی میں تھے. تو میں 3 دن ٹرائل دیے, اور لاسٹ 5 منٹس بیفور کلوزنگ دی ٹرائلس ہاں مجھے کٹ آف کر دیا گیا دوسرے دن ٹیم میں سے. تو میں نے یو ٹرن لیا اور میں سائیکلنگ میں آ گیا. یہ انڈیویجول گیم تھی, اور انڈیویجول گیم میں پھر میں نے کوئی 10 سال سائیکل چلائی ہے. یہ میں 90s میں نے سائیکلنگ کو آف کیا, اور پھر میں آرگنائزیشن میں آیا ہوں. میں ایک چھوٹا سا پرزہ تھا, ہیلپر سے لے کے اور بڑے سے بڑے عہدے تک میں نے صوبے میں بھی کام کیا. میں 8 سال اولمپک کا ایسوسیٹ سیکرٹری رہا ہوں. میں کوئی 15 سال جو ہے ایسوسیٹ سیکرٹری رہا ہوں کے پی اولمپک ایسوسیشن میں. میرے سامنے ایسی چیزیں ساری آئی ہوئی ہیں, ہر گیم سے میرا تعلق رہا ہے, ہر گیم کو میں جانتا ہوں اور میں کرتا رہا ہوں. آج جو انہوں نے مجھے کہا, تو میں سب سے پہلے کے پی کے کا جنرل سیکرٹری بنا, پھر میں پریزیڈنٹ بنا, پھر پریزیڈنٹ کے بعد میں جو ہے فیڈریشن میں وائس پریزیڈنٹ بنا, پھر فیڈریشن میں جنرل سیکرٹری رہا کوئی 8 سال. اس کے بعد اب میں پریزیڈنٹ ہوں, اور اس کے ساتھ ساؤتھ ایشین سائیکلنگ جو فیڈریشن ہے اس میں جو ہوں پریزیڈنٹ ہوں. اور ایک بڑا اعزاز دوسرا ملا ہے کہ سائیکلنگ فیڈریشن جو ہے اس ٹائم پاکستان اسپورٹ بورڈ کا جو بورڈ ہے اس میں انٹر ہو گئی ہے, اور وہ اس کا ممبر بن گیا. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے جو میں بہت چھوٹے سے سٹارٹ کر کے یہاں تک ہے, لیکن اس میں عمر گزری ہے. یہ 80s سے لے کے اور آج دن تک میں سائیکلنگ میں انوالو ہوں. سائیکلنگ جو ہے وہ بہت مشکل ہے. یہ وہ کھیل ہے جو خود تماشبین کے پاس جاتی ہے. روڈ پہ آپ نے سٹارٹ کیا اور جانا ہے اس نے 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر, راستے میں لوگ کھڑے ہیں, کوئی بس میں ہے, کوئی گاڑی میں ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. اس کی کوریج بھی اتنی مشکل ہے, کیونکہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو کھلاڑی بھی بھاگ رہے ہیں, آفیشل بھی بھاگ رہے ہیں, آرگنائزر بھی بھاگ رہے ہیں, اور صحافی حضرات بھی بھاگ رہے ہیں, اور کیمرہ مین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ایکشن فوٹو لے لیں, کوئی یہ لے لیں, کوئی ویڈیو بنا لیں, کوئی وہ کر دیں. تو وہ بھی رہتے ہیں اسی جستجو میں. تو یہ سب سے مشکل گیم ہے جو روڈ سائیکلنگ ہے. سائیکلنگ کے 4 ڈسپلن ہیں ورلڈ میں. ایک ہے روڈ ایونٹ ہے, ایک ٹریک چیمپئن شپ ہوتی ہے جو ویلوڈروم میں ہوتی ہے, اور ہمارے پاس ایک ہی ویلوڈروم ہے جو لاہور میں. اس کے علاوہ بی ایم ایکس ہوتی ہے, یہ بچوں کے لیے آپ دیکھتے ہیں ریمپس بنے ہوتے ہیں, جمپس کرتے ہیں, یہ ایک ہے. دوسری جو ہے ماؤنٹین بائک ہے. ماؤنٹین بائک میں 2 قسم کی ہیں, ایک ڈاؤن ہل ہے اور ایک جو ہے نا وہ پورا سروے والا ہے, اس میں پلین روڈ بھی آ جاتی ہے, پہاڑی پہ چڑھنا بھی ہوتا ہے, اترنا بھی ہوتا ہے. تو یہ 4 ایونٹس ہیں. اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی میں 3 فیڈریشن ایسے ہیں جن کے میڈل سب سے زیادہ ہیں, ایتھلیٹکس, سوئمنگ اور سائیکلنگ. اس 4 ڈسپلن جو ہے نا اولمپک میں ہوتے ہیں. اس کی کوالیفائنگ راؤنڈز جو ہیں وہ ہے ہمارے جو کپس ہوتے ہیں, اور ایشیا ہوتی ہے, اور یا ورلڈ چیمپئن شپ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ رینکنگ میں ہوتے ہیں. پھر تو رینکنگ کے جو کوالیفائی کرتا ہے, اور 100 یا 50 انہوں نے ایک لمٹ رکھی ہوتی ہے, اگر اس کے اندر آئیں تو آپ کوالیفائی کر گئے اولمپک کے لیے. بہت مشکل گیم ہے, بہت مہنگی گیم ہے. ایک ٹیوبلر جو ہے وہ کچھ 24,000 روپے کا ملتا ہے آج کل, اگر پنچر ہو گیا تو کیا. تو آج جو انہوں نے مجھے بلایا تھا, انہوں نے کہا کہ انٹروڈکشن کرانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ کوریج کیسے ہوتی ہے. اور سب سے پہلے میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس پہ جاتا ہوں کہ جی سائیکلنگ ہے کیا. سارے کہتے ہیں سائیکل سائیکل. بچہ جب وہ گھر میں چھوٹا سا ہوتا ہے نا, پاؤں اس کو لگ جاتے ہیں اور چلنا پڑتا, تو کہتے ہیں جی اس کو ٹرائی سائیکل لے کے دیتے ہیں. وہ بیچارہ ٹرائی سائیکل لے آتے ہیں. پھر ہوتی 2 ویل بھی آتی ہے, سپورٹنگ ویل ساتھ لگا دیتے ہیں, وہ چلاتے ہیں.
لیکن وہ آج کل نا خوب سے خوبتر کی تلاش. جب بچہ ذرا سا اوپر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے تو کہتا ہے موٹر سائیکل لیتے ہیں. آج کل آپ بچوں کو دیکھیں گے کہ جی موٹر سائیکل کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. ہاں, اور عمریں ان کی وہ جو ہے نا بہت ہوتے ہیں, 10 سال 12 سال یہ بچے ہوتے ہیں, ڈینجرس ہے یہ کرتے ہیں. تو سائیکلنگ دنیا میں بہت پاپولر ہے. ٹور ڈی فرانس ایک بہت لمبا نام ہے اور بہت بڑی اور بڑی ٹف ہے. اور اس میں جو ہے نا, اور یہ بھی آپ کو ایک ساتھ بتاؤں کہ سائیکلنگ پہلی گیم ہے جس میں جو ہے نا لوگوں نے ڈوپ کیا تھا اور اس میں پکڑے گئے تھے, اور بہت زیادہ, کیونکہ اس میں طاقت بہت چاہیے آپ کو. آپ کو 4 گھنٹے 5 گھنٹے مسلسل چلنا ہوتا ہے. کوئی گیم ایسی نہیں ہے جو 4-5 گھنٹے چلے. 1 گھنٹے چلتی ہے, 1.5 گھنٹے چلتی ہے, 2 گھنٹے چلتی ہے, بس اس سے علاوہ نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت ٹف ہے اس لحاظ سے کہ یہ اس میں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریگولیشنز ہیں, UCI ریگولیشنز. ہر گیم جو ایونٹس ہیں نا اس کی علیحدہ علیحدہ. آپ صحافی حضرات جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس ایونٹ پہ جا رہے ہیں, اس میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو تھوڑی سی نالج ہونی چاہیے آپ کو ریگولیشنز کی بیسک کہ کیا ہونا چاہیے. سائیکل جو اب آپ لیتے ہیں, یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سائیکل پہ عام چل رہا ہے, عام نہیں چل رہا. باقاعدہ بچے کی ہائٹ, انسیم اور سائیکل سائز یہ ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. پوری اس میں جو ہے نا ایک کیمسٹری انوالو ہے. آپ کے ہاتھ کا سائز, یہ ساری چیزیں اس میں انوالو آتی ہیں. تو یہ ایک پوری کیمسٹری ہے. اس کے مطابق آپ نے بائک جو ہے نا پرچیز کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا ابھی آ جاتے ہیں ہم ایونٹس میں. یہ چاروں جو ہے نا ایونٹس روڈس میں ہوتی ہیں. اسٹیج ریسز جیسے ٹور ڈی فرانس, 1 ڈے ریس, صبح چلے 150 کلومیٹر کی ایک دن کی ریس ہوتی ہے. اور جو ٹریک پہ بہت سارے ایونٹ ہیں, انڈیویجول ٹائم ٹرائل, ٹیم ٹائم ٹرائل, یہ اس طرح کی بہت سارے ایونٹس وہاں پہ ہیں جو مینز اور وومنز میں چلتے ہیں. لیکن کچھ تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ جونیئرس اور ایلیٹس ان کے گیئر میں فرق ہوتا ہے. جونیئر 17 سے نیچے ہوتا ہے, ان کی ایک ڈیٹ آف یہ ہوتی ہے کہ 2005 کا جو پیدائشی ہے وہ جو ہے نا جونیئر ایلیجیبل ہے. یہ UCI ہر سال یہ دے دیتی ہے. یہ تو آپ نے جب یہ ساری چیزیں کرنی تو اس کے بعد آپ نے لینی ہے انٹری. اس کے لیے ایک لائسنس ہے. لائسنس کے ڈیٹا نیشنل فیڈریشن جو ہے وہ پٹ آن کرتی ہے اس سائٹ پہ. تو وہ آپ کا جو لائسنس نمبر ہے وہ جنریٹ ہو کے آتا ہے UCI سے. تو UCI کو اس ٹائم پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنے سائیکلسٹ ہیں, کتنے رجسٹرڈ ہیں, کتنے لڑکے ہیں, کتنے جونیئر ہیں. یہ ساری ان کو انفارمیشنز اس لائسنس سے آتی ہیں. لائسنس کے بغیر آپ کسی ایونٹس میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ ایک اتھارٹی ہے. اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد کوچ, مینیجر, ڈرائیور, ڈاکٹر, جو میڈیکل سٹاف ہے وہ ہو گیا, سپورٹنگ سٹاف ہو گیا, ایون کے جرنلسٹ, ان کے بھی لائسنس بنتے ہیں. جب اجاز کا لائسنس بنے گا تو ہم اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ جی ایک میڈیا کا جو ہمارا بندہ ہے وہ آ رہا ہے آپ کے پاس, تو وہ آپ کو ایکریڈیشن کارڈ دیں گے اور آپ کو سپورٹ دیں گے. وہاں پہ ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی جرنلسٹ جاتے ہیں یہ کرکٹ اور دوسری بھی نہیں ہے, اور نہ ان کو VIP لاؤنج الاؤڈ ہے. وہ صرف آپ کو دیتے ہیں, اور پھر یہ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ فوٹوگرافرز نے کھڑا ہونا, رزلٹ آپ کو ادھر ملے گا. وہ چیزیں لینی پڑتی ہیں. اگر اس میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے اور آپ کو تھوڑی سی کسی کامرشرز کے ساتھ یا کسی آرگنائزرز کے ساتھ کوئی تو میں ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹ فائن ہوتا ہے. وہ فائن پھر فیڈریشن کو آتا ہے کیونکہ وہ لائسنس ایشو ہوتا ہے. سائیکلنگ میں اکثر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہ بھی میڈیا والے کے ساتھ. 1 ڈے روڈ ریس ہوتی ہے تو سارے روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. یورپ میں تو روڈیں بلاک ہوتی ہیں, پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے آگے ہوتے ہیں, وہ فنش کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. ادھر سے اس کی سپیڈ لگی ہوتی ہے, لاسٹ جو 1 کلومیٹر ہے وہ 60 to 70 کلومیٹر تک آ جاتا ہے بچہ, کیونکہ اس نے فل زور لگانا ہوتا ہے. ساتھ 2-4 بچے اور بھی ہوتے ہیں اسی لیول سے. جب وہ کراس کرتے ہیں ادھر کیمرہ مین کھڑا ہوتا ہے کہ میں اس کی ایکشن کی فوٹو لاؤں. کیمرہ مین اس کو ہٹ کرتا ہے, کیمرہ مین بھی گرتا ہے, اس کا کیمرہ بھی گرتا ہے, ساتھ وہ بچہ بھی گرتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑی سی ہے انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ فنش سے کم از کم 50 میٹر دور جا کے سائڈ سے لینا ہے, سینٹر میں نہیں لینا.
یہ پاکستان میں تھوڑا سا یہ ہیڈک ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ جو ہے جو کوریج ہے، کوریج کے لیے بیسک چیزیں ہیں ہر گیمز کی علیحدہ علیحدہ ہیں. آپ کو ریگولیشن ذرا معلوم ہو تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ چلیے کہ ایونٹ کس لیول کا ہے، انٹرنیشنل ہے، آل پاکستان ہے، یا صوبائی لیول کا ہے، انٹر پروونشلز ہیں. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا لیول کیا ہے، کس لیول کا ایونٹس ہو رہا ہے. آپ ایک آدمی کہتا ہے انٹرنیشنل، ایک ٹیم آ جائے تو انٹرنیشنل نہیں ہوتی، کم از کم 3 ٹیمیں ہوں. اولمپک میں اگر 2 کنٹری اپلائی کر رہے ہیں کسی گیمز کے لیے اور تیسرا نہیں ہے تو گیم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں 3 میڈل ہیں اور 3 ٹیمیں ہونی چاہیے. تو ہم انٹرنیشنل کا نام پاکستان میں یہ تھوڑا سا بہت تیزی سے چلتا ہے کہ انٹرنیشنل بیچ میں ایک ٹیم آئی ہوتی ہے یا 2 لڑکے بیچ میں آئے ہوتے ہیں اور وہ بھی ریکگنائز نہیں ہوتے، یہیں سے کہیں سے فارنرز لے کے اور وہ کہتے ہیں جی یہ انٹرنیشنل ہوگی. تو ایسی چیزیں جو صحافی ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیشنل لیول کا ہے، انٹرنیشنل لیول کا ہے. ہاں اس کو آل پاکستان کریں گے تو اس میں ہر کوئی آ جائے گا، لیکن آپ جب نیشنل کا ذکر کریں گے یو مسٹ ٹو نو کہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں، یو سی آئی سے لائسنس ہولڈر ہیں، وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. ریسنٹلی ایک نیوز بریک ہوئی ہے، کل میں نے دیکھ رہا تھا کہ جی اوپن نیشنل، واٹ از مینز اوپن نیشنل؟ یہ کسی اسپورٹس اس میں نہیں آتی، کہیں بھی اوپن ہوگا تو اوپن ہوگا، یا نیشنل ہے تو نیشنل ہوگی. یہ اوپن نیشنل کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان میں جو یہ کرتے ہیں، اور کل یا آج میں وہ ایک ریس کروائیں گے قصور میں، اس کا یہ ہیڈنگ ہے. ہماری فیڈریشن جو ہے سائیکلنگ فیڈریشن، اٹ از ایفلیٹڈ ود یو سی آئی، ایشین سائیکلنگ کنفیڈریشن، جس کا پریزیڈنٹ اسامہ اثر ہے دبئی سے اور سیکرٹری جنرل ہے انکور سنگھ انڈیا سے. اور جو ہماری یو سی آئی ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہیڈ کوارٹرز کا. اس کے ساتھ ساؤتھ ایشین سائیکلنگ جو ہے وہ بھی رجسٹر ہے. لیکن کچھ ہمارے گرج آئی ہوئی ہے پاکستان اولمپک ایسوسیشن کے ساتھ. وہ برداشت نہیں کرتے، جیسے سچ بولو نا تو وہ برداشت نہیں کرتے. تو یہ دنیا میں ہے، اس کا سیٹ بیک ملتا ہے. پھر آپ کو سیٹ بیک یہ ملتا ہے کہ جی انہوں نے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کو سسپینڈ کیا ہوا ہے لاسٹ 3 ایئرس سے، اور انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو آرگنائز کرتی ہے پاکستان میں ایونٹس، جس کے اوپر یو سی آئی نے کلیئر لیٹر پاکستان اولمپک کے جو پریزیڈنٹ کو لکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن اس میں انوالو نہیں ہے تو یہ فوربیڈن ایونٹ ہے انڈر دی ریگولیشن 12.019 پہ ریگولیشن میں. لیکن یہاں ہم پاکستانی ہیں نا، ہم نہ قانون مانتے ہیں نہ عدالت مانتے ہیں. اچھا وہ سری کمپلینٹ لیٹرس وغیرہ کے. اینی ہو، جو اب آتے ہیں اس ایونٹس کو کوریج کے لیے. کوریج کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی ٹیمیں آ رہی. یہ 6 لڑکے ہوتے ہیں روڈ میں، 4 لڑکے جو ہوتے ہیں ٹریک میں، جو ٹیم ہوتی ہے اس کے ہوتے ہیں. بی ایم ایکس اگر کروا رہے ہیں تو اس میں انڈیویژل آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اپنا آ جاتا ہے ماؤنٹین بائک، اس میں بھی ٹیم ورک ہو جاتا ہے. جو تیسرا لڑکا ہوتا ہے اس کے ٹائمنگ پہ ٹیم ٹائم آتا ہے. پہلے 2 کراس کر گئے ہیں، تیسرا جو آیا تو اس پہ. ٹریک میں بھی یہی ہے، پہلے 3 یا 4 کراس کر گئے ہیں، آخر چھٹا جو آ رہا ہے چوتھا، اس کے ٹائمنگ کے اوپر پوری ٹیم کا وہ آتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیویژل ایونٹس ہو رہا ہے جو کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ ہوگی کہ ٹیم آپ کو پتہ لگے انڈیویژل. اس کی اسٹارٹ لسٹ ایک دن پہلے جو ہے نا آرگنائزر جو ہے نا وہ سب کو سرکولیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایونٹ جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے ایونٹ میں کیا ہے، کتنے کلومیٹر ہے یہ روڈ ریس، کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے. اس میں اس کو اوپن اور کلوز تو وہ ہمارا ایک ٹریڈیشن ہے پاکستان میں کہ کسی بگ باس کو لے کے آ کے اس سے جھنڈا فلیگ کریں، ورنہ دنیا میں یہ چیز نہیں ہے. دنیا میں وہاں پہ سگنل ہوتا ہے اور کامشر کرتا ہے 1 2 4 کرتا ہے اور اسٹارٹ کر دیتا ہے. ہاں ان کی جو پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہے جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ورلڈ میں بھی دیکھتے ہیں جہاں بھی، تو وہاں وہ گیسٹ کو بلاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوکل گیسٹ ہو. اس کا میئر ہو گیا، وہاں کی کوئی انتظامیہ کے لوگ، تاکہ وہ آ کے جو پلیئرز ہیں ان کو میڈل اور جو ریمبو جرسیز وغیرہ یہ پہنائیں. تو یہ ایک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایونٹس فلانا ہے.
پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کام ہے وہ رپورٹر جو ہے نا وہ دو چیزیں ہیں، اپنی کنوینس لائے گا یا مختلف پوائنٹس پہ کھڑا ہوگا اور نوٹ کرے گا. کیمرے دنیا میں چلتے ہیں، سیٹلائٹ بھی چل رہا ہوتا ہے، لائیو ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو لوگ وہاں سے جو ہے نا ان کی جو ویڈیوز ہے وہ لے کے ساتھ لگاتے ہیں. لیکن سٹوری بنتی ہے جو ہے نا روڈ میں بڑی کم بنتی ہے. آپ کسی پلیئر کے اوپر سٹوری بنا سکتے ہیں ایک دن پہلے کہ جی فلانا فیوریٹ ہے، وہ پہلے چیمپئن تھا، وہ اپنا جو دفاع کر رہا ہے، فلانی ٹیم اس طرح ہے، فلانی ٹیم میں یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے آپ کی. لیکن ایونٹس کا کچھ نہیں پتہ لگتا کہ ایونٹس میں جو آپ نے کسی آدمی کے اوپر ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یا یہ جیتے گا، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ روڈ میں فرنٹ سے بھی ہوا پڑتی ہے اور پیچھے سے بھی ہوا پڑتی ہے. اب وہ ہوا کی وجہ سے کسی ٹیکنیکل وجہ سے وہ بچہ رہ سکتا ہے. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی روڈز ایونٹ ہوتے ہیں اس کے ہر سال کے نئے چیمپئن ہوتے ہیں، ہر ایونٹ کا علیحدہ چیمپئن ہے. ہم ادھر پاکستان میں اوور آل کر کے ایک ٹرافی دے دیتے ہیں، کچھ غلط ترتیب دی گئی ہے تاکہ وہ خوش ہوں کہ جی ہماری ٹیم جو ہے نا اوور آل جو ہے سیکنڈ آ گئی ہے، فرسٹ آ گئی ہے، یہ آ گئی. یہ نہیں ہے دنیا میں، میڈلز ہیں. اور وہ ٹرافی اس بچے کو دی جاتی ہے کہ وہ اس کا چیمپئن بنا ہے، اس کی ٹرافی بس. ہم ٹیموں کو اس کو دے کے خوش کرتے ہیں. ایک نیا اسپورٹس ہماری بہت ہی ڈفرینٹ اس پہ چلتی ہے اینگل پہ. آپ نے جب اس کے بعد آ گیا رزلٹ ٹوٹلی دنیا میں جو ہے نا وہ الیکٹرانکس کنٹرول ہے، اور اس میں رسپونڈر لگے ہوتے ہیں بائک میں. وہ صبح آ کے مینیجر کو دیتے ہیں کہ یہ اپنے جتنے سائیکلسٹ ہیں اس کو لگائیں، باقاعدہ بائی نمبرز ہوتے ہیں ان کے. جب وہ آن کرتے ہیں تو ہر ایک کا جو ہے نمبر آ جاتا ہے اس کے پاس. جب وہ لائن کراس کرتے ہیں تو اس کا نام بھی آ جاتا ہے اور ساتھ اس کا ٹائم بھی آ جاتا ہے، ڈسٹینس بھی آ جاتا ہے اور ساتھ اسپیڈ بھی آ جاتی ہے کہ جی اسپیڈ کیا ہے. تو وہ رزلٹس لے کے پھر لوگ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں. رہ گئی اب آگے ٹریک کی بات. یہ تو روڈ کی ایونٹ ہے. ٹریک میں یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹریک کے اندر، لاہور میں ویلوڈرم جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی فلانا ایونٹ ہوگا. اس کا اسکیجول پہلے دے دیجیے گا، سب کو ملا ہوتا ہے، ٹیموں کو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کس ٹائم پہ کس نے کھیلنا ہے. تو اس طرح اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ایونٹس ہوتا ہے. اس میں اکثر لوگ گر جاتے ہیں. ٹریک میں دنیا میں ساری جگہ پہ ایکسیڈنٹس مسٹ ہوتے ہیں. غلطی نہیں ہوتی، دانستہ نہیں، غیر دانستہ ٹچنگ سے تھوڑا سا ویل ٹچ ہوا تو گر گیا، وہ گرا تو پیچھے 3 اور گر گئے. اس کی ریگولیشنز میں باقاعدہ ڈیٹیل ہے کہ غلطی کس کی ہے. جس کی غلطی ہوتی ہے اگر اس نے کیا ہوا تو اس کو فائن بھی ہوتا ہے اور اس کا ٹائم بھی ڈیڈکٹ ہوتا ہے. تو وہاں سے سٹوری آپ اٹھا سکتے ہیں اس دن کی. اور جو گرا، اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گر گیا، ویلوڈرم ایسے ہو گیا، اس پہ بات دوسرے پہ بات ٹارگیٹ کرتے ہیں. کبھی پلیئروں کو ٹارگیٹ نہیں کیا کسی نے کہ یا اس پلیئر کی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا. کیا ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ انفراسٹرکچر پہ بات کریں گے، آرگنائزیشن پہ بات کریں گے، کمیشنرس پہ بات کریں گے، لیکن وہ بچے کی غلطی نہیں دیکھیں گے کہ بچے نے کیا غلطی کی. تو یہ جو ہماری جو سائیکلنگ ہے یہ تو بالکل اور گیموں سے ذرا ڈفرینٹ ہے، اسی لیے کہ اس میں سخت اور نرم ہر قسم کے ایونٹس اس میں شامل ہیں اور اس میں ہوتے رہتے ہیں. اور ماؤنٹین بائک میں بچے گرتے ہیں، آپ دیکھیں وہ اس میں پہاڑیوں سے بھی گرتے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ بہت سخت ہوتی ہے وہ ماؤنٹین بائک، اور بائک کنٹرول جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں. تو اس میں یہ گرتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہاں پہ آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا ایسے کہ آپ اس کے ساتھ جائیں. وہ آپ کو پوائنٹ دے دیں گے کہ فلانی جگہ پہ صافی یا کیمرہ مین کھڑے ہوں گے، فلانی جگہ کھڑے ہوں گے، فلانی جگہ کھڑے ہوں گے. تو آپ نے ادھر ہی کھڑا ہونا ہے، ادھر سے ہی جتنے بھی سنیپ ہیں وہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے انہوں نے پہلے. ہمارے یہاں تو یہ کہ ابھی صبح ریس شروع ہوئی تو سارے ہمارے ساتھ ہی چل گئے. انہیں نہیں پتہ کہ جی پشاور سے اگر اٹک تک جانا ہے تو کس لوکیشن پہ اچھی سینری آئے گی کہ وہاں پہ ہم ان بچوں کا سنیپ لیں. کیوں کہ جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپڈیٹ کریں. اکثر صحافی آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں جی کیمرے والے کے لیے کوئی موٹر سائیکل دے دیں، کوئی گاڑی دے دیں، یہ دے دیں، اس کو ادھر بٹھا دیں، ادھر بٹھا دیں.
تو وقتی حالات تو یہ ہیں کہ ہم ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ساتھ لے کے جاتے ہیں. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو 5-10 کلومیٹر تک یہ جتنے بھی الیکٹرانکس میڈیا والے ہیں ان کو ساتھ چلائیں. اور وہ جب چلتے ہیں دائیں آتے ہیں بائیں آتے ہیں، لیکن رول یہ ہے کہ رائٹ سائڈ پہ آپ نے چلنا ہے. بنچ یہ چل رہا ہے، پورے سائیکلسٹ ادھر ہے اور آپ نے رائٹ سائڈ سے جانا ہے، آپ نے ادھر نہیں جانا. پھر تھوڑا سا آگے ہو کے ان کے سنیپ بنا دیں. بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک موٹر سائیکل ہو ہیوی جس میں ڈرائیو کرنے والا علیحدہ اور فوٹوگرافر علیحدہ ہو، تو وہ آپ کے لیے اچھی کوریج دے گا، اچھے سنیپ دے گا ڈورنگ دا ریس. اس بنچ کے بھی فوٹو آئیں گے، انڈیویژل بھی آئیں گے، اس میں آپ کے جو پیڈلز ہیں اس کے ایکشنز بھی آئیں گے، ویل کے ایکشنز بھی آئیں گے. تو وہ بیسٹ ہے. لیکن وہ کب تک چلائے گا، کیسے چلائے گا؟ کیونکہ اگر 100 کلومیٹر کی ریس ہے تو بیچارہ کب تک چلے گا؟ وہ جائے گا کچھ سنیپ لے کے پھر آگے چلا گیا، کھڑا ہو گیا، پھر بنچ اس کے پاس پہنچا، اس نے پھر سنیپ لے. لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے جب ہم کرتے تھے ایبٹ آباد ٹو نتھیا کے لیے، اور یہ جو ہے اس کے لیے مختلف سپیسز ہیں وہاں پہ، خوبصورت جگہ جہاں پہ پہلے کیمرہ مین کی ایک ٹیم چلی جائے، دوسری چلی جائے، تیسری جائے. پاکستان میں یہ تو شیئرنگ کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا کہ ایک کیمرہ مین ہوتا ہے، وہ سارے کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے وہ ایکشن. یہ تھوڑا سا ایک پروفیشنلزم سے ایک ہٹ کے چیز ہے کہ ایک ہی آدمی سب کور کر کے جاتا ہے. اور اوپننگ ہو گئی ہے، ڈیورنگ دا ریس جو ہے وہ ایکشن ہو گیا. اس کے بعد پرائز ڈسٹریبیوشن ہے. پرائز ڈسٹریبیوشن سے پہلے فنش لائن ہے. فنش لائن سے باہر جب فنش ہوتی ہے 50 میٹر پہ یا فٹ پہ کھڑا ہو کے، اور اچھا کیمرہ ہو. پہلے تو کیمرہ نہیں ہوتی، آج کل لوگ موبائل کو یوز کرتے ہیں، لیکن موبائل کے لیے آپ کو آگے جانا پڑے گا اس کو کور کرنے کے لیے. اگر لینزز والے کیمرے ہیں اچھے ہیں تو آپ پیچھے بیٹھ کے اس کے سنیپ بنا سکتے ہیں ایکشن میں. جو فنش اوپر فنش اور سٹارٹ کا بورڈ لگا ہوتا ہے تو وہ بھی کور ہو گیا، ایونٹس کا نام بھی آ گیا، لڑکے نے بھی فنش کیا اور سارے لوگ اس میں کور بھی. تو یہ فوٹوگرافرس کے لیے تھا کہ وہ کریں. پھر حال میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اگر اس کا ایکسپیرینس ہے، ساری چیزیں ہیں، تو وہ جو بول رہے ہوتے ہیں ان سے پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں کہ جی کیا ہوا، اور ڈورنگ دا ریس جو ہے آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کس نے کس کو بریک کیا تھا، کس نے کہاں پہ کیا، ہاں یہ فلانے نمبر والا آگے کیسے کیا تھا، یہ پیچھے کیسے ہو گیا. یہ پھر آپ نے سٹوری اس کے ساتھ بنانی ہوتی. جیسے تھرل بناتے ہیں نا، وٹنس آئیز وٹنس، یہاں ہم جو ہے نا پریس ریلیز پہ چل پڑتے ہیں. جو ہم نے لکھ کے دے دیا وہ کر دیا، ہمیں تو کیا پتا تھا. ہم تو کچھ تھوڑی سی چیزیں لکھیں گے اور ہو سکتے ہیں ہم سے مس ہو جائیں، کیونکہ یا تو آرگنائزر آگے ہوتے ہیں یا پیچھے ہوتے ہیں. ریس کے درمیان میں بہت کم ہوتے ہیں، جو ہوتے ہیں تو وہ پھر سٹوری نہیں لکھتے، وہ صرف وہ جو ہے نا واچ کر رہے ہوتے ہیں لڑکوں کی ٹیکنیکل سائٹ پہ ان کو. تو یہ جو بیچ والے سٹوری ہے اور یہ جو وٹنس ہوتی ہے، یہ رپورٹر کا کام ہوتا ہے. آپ کرکٹ دیکھو نا، اگر چل رہا ہے 2020 تو ایک ایک بال اس کی ڈائریکشن کدھر گیا، کہاں پہ اس نے سلپ کیا، کہاں پہ اس نے کیچ لیا، یہ چیزیں. تو یہ سٹوری جو ہے نا یہ چاہیے ہوتی ہے صحافی کو. اور صحافی کو میں پہلے بھی کہہ دیا کہ نالج ہونا چاہیے ریگولیشن کا، چیزوں کے بارے میں، اس ایونٹس کے بارے میں ڈیٹیل. تو پھر آپ کے پاس جب یہ نالج ہوگا تو آپ ایزیلی اور بھی اچھا لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہر گیم کا ایک علیحدہ اصول ہیں اور اس کے ہیں، لیکن مشکل جو ہے وہ بیچ میں سائیکلنگ ہے کہ اس میں ہم سارے اکٹھے ہو کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کوالیفائنگ راؤنڈ کو آپ کو میں نے بتایا کہ ایشیا ہو گیا، ساؤتھ ایشیا بھی ہو گیا، ایشیا ہو گیا، اور ورلڈ چیمپئن شپ جو ہے نا اس میں جو بچے جو گولڈ لیتا ہے وہ تو ہائی کوالیفائی میں چلا جاتا ہے سیدھا کہ جی یہ چیمپئن ہے، یہ تو ہوگی ہی ہوگی. لیکن انہوں نے ایک لمٹ رکھی ہوتی ہے 50 کی یا 100 کی کہ ورلڈ سے 100 لڑکے اولمپک میں جائیں گے. اگر اس میں اگر آ گیا تو اس میں جو ہے نا آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں، اس میں کھیلیں گے. جیسے پیچھے بیڈمنٹن کی لڑکیاں جو تھیں وہ کوالیفائی ہو گئی تھیں اولمپک میں، کوئی اسے وائٹ گارڈ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن وہ بچیاں نے کچھ بتایا تھا، رینکنگ میں آئی تھیں، وہ کوالیفائی کر گئی تھی. تو اس طرح سائیکلنگ میں بھی ہوتا ہے. اور سائیکلنگ میں ایک بڑی کمال یہ تھی کہ افغانستان کی جو سائیکلنگ فیڈریشن ہے، یہ سمجھے کہ میں نے یہاں سے ڈیزائن کی، بنایا. استاد جو تھا اس کو لے کے آیا، اس کے پاس وہاں ایونٹ نہیں تھے ان کو میں نے پاکستان بلایا، ایونٹوں میں ان کو شامل کراتا رہا، ان کو سکھاتا رہا. پھر ڈسپیوٹ بن گیا اس میں، اور ڈسپیوٹ بننے کے بعد پھر وہ ایک دوبارہ الیکشن ہوا
تو فضلی احمد فضلی جو ہے وہ افغانستان کا پریزیڈنٹ ہے، لیکن یہ ڈیورنگ جو ابھی کیس ہوا تھا تو اس میں وہ چلا گیا سوئٹزرلینڈ. اور یہ گڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی سوئٹزرلینڈ میں افغانستان نیشنل روڈ چیمپئن شپ ہوئی ہے فیمیلز کی، جس میں ہمارے ورلڈ کا پریزیڈنٹ نے بہت ہی اس کا لائک کیا. اور یہ پہلی فیڈریشن ہے پورے ورلڈ میں، یہ بھی بات سن لیں افغانستان والے سارے، کہ انہوں نے یہاں سے کم از کم 100 سائیکلسٹ کو یورپ شفٹ کیا ہے. اور کسی فیڈریشن کا میں نے نہیں سنا کہ جی فٹ بال والوں نے اپنے پلیئر لے گئے، لیکن اونلی دی UCI ہیو ٹیکن دس 100 سائیکلسٹ فرام افغانستان ٹو یورپ. اور لاٹ آف آن کیو میں ابھی بھی ہیں بہت سارے لوگ، ابھی بھی پاکستان میں فیمیل سائیکلسٹ بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اٹلی کے لیے اور وہ شاید اٹلی چلے جائیں. تو یہ ہماری جو ورلڈ باڈی نے ایک بہت بڑا کام کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولمپک میں ریفیوجیز ٹیم نے حصہ لیا ہے جس میں افغانستان کے بچے تھے. یہ انہوں نے بڑا کمال کیا ہے اس میں کہ جی ان کو کھلایا ہے اولمپک میں. ہمارا پریزیڈنٹ جو تھا UCI کا ڈیوڈ، تو اس نے بڑا کام کیا اس چیز کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایلیجیبل ہے نوبل پرائز کا، کیونکہ ایسے حالات میں جہاں خواتین کو گھر سے نہیں نکلنے دینے کا موڈ تھا، وہ اٹھا کے یورپ لے گیا، وہاں وہ سائیکلنگ کر رہی ہیں. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے ہماری فیڈریشن اس کی UCI کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہم باتیں کرتے ہیں نا، ہماری جتنی بھی گیمز ہوتی ہیں، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ جو رول ہے وہ کامشنرز کا، جس کو ججز کہتے ہیں آپ دوسرے لفظوں میں، اس کا بڑا رول ہے. اور وہ کہتے ہیں یس تو یس، نو تو نو. کامشنر یہ پورا ایونٹس جو ہے نا یہ کنٹرول کرتے ہیں. اگر اس کے ساتھ کسی لڑکے نے بدتمیزی کر دی یا کسی آرگنائزر نے کر دی جو رجسٹرڈ ہو ان کے پاس، تو اس کے اوپر وہ فائن لگاتے ہیں. اگر ٹیم کا ایونٹس ہے تو اس کی ٹیم میں پلنٹی ڈالتے ہیں ٹائم میں. یہ بھی بڑا سیٹ بیک ہے. جتنے بھی لوگ ہیں ان ڈسپلن میں رہتے ہیں، ان ڈسپلن نہیں رہ سکتے، تبھی یہ ایونٹس ہوتا ہے. ابھی جو ورلڈ چیمپئن شپ ہوئی ہے وولونگان آسٹریلیا میں، تو اس میں 70 ملکوں نے حصہ لیا تھا ساؤتھ ایشیا میں، اور جو ہے تھا صرف پاکستان کے 3 لڑکیاں اور 1 لڑکے نے اس میں شرکت کی تھی. مجھے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیوں بھجواتے ہیں، وہ آپ کی پوزیشن نہیں آتی. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کوشچن جو ہوتا ہے، وہ صحافی سب سے پہلے کہتے ہیں پوزیشن نہیں ہے تو پیسے ویسٹ کر دیں. آپ یہاں آئے نا، آپ کچھ سیکھ کے جائیں گے نا، آپ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے. تھوڑا سا لے گئے، کوئی بڑا لے گیا، کوئی بہت سارا لے گیا، کچھ تو لے جائیں گے نا. کوئی علم لے کے لے گئے، انہیں دیکھتے ہیں وہاں، جب دیکھتے ہیں تو یہ بچوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے. یہ جا کے جب اپنے گروپ میں ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ اس سے بہتر ہونے کی پوزیشن میں رہتا ہے. اس ٹائم پہ جو سائیکل کا ریٹ ہے 25 لاکھ ہے، 25 لاکھ ہے روڈ سائیکل کی. اگر اس کو آپ اس میں ایروڈائنمک لیب میں لے کے جاتے ہیں تو 10 لاکھ روپے اس کے چارج کرتے ہیں آپ کو فٹنگ کے لیے. پھر اس کے ساتھ آپ نے کوچ ایک ہائر کرنا ہے لیول 1 لیول 2 یا لیول ڈپلوما. وہ آپ سے منتھلی جو ہے نا کم از کم پاکستانی حساب سے 5 سے 6 لاکھ روپیہ لیتا ہے. 5 سے 6 لاکھ روپیہ وہ شار کرتا ہے. وہ آن لائن بیٹھا ہوتا ہے. سسٹم آج کل آ گیا ہے، سیٹلائٹ کے تھرو وہ ہوتی ہے ساری باتیں ان کی، تو اور فونیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور اس سے بتاتے رہتے ہیں. فوڈ کے بارے میں سارا کوچ اس کو بتاتا ہے. تو سب سے میں نے کہا نا مہنگی ہے. انڈیویجول آدمی کے لیے 1 کوچ ہوتا ہے، ٹیم کے لیے 2 کوچ ہوتے ہیں. اگر وہ صبح ایکسرسائز کر رہی ہے تو 1 کوچ، دوسرے شام میں، تو وہ پھر ڈفرینس دیکھتے ہیں دونوں میں کہ کیا ہے. تو سب سے مہنگی گیم ہونے کی وجہ سے تو اس کے لیے جو ہے کمشنرز جو ہیں یہ ریکگنائز کرنے پڑتے ہیں UCI سے. تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اس ٹائم کوئی 16 بندے ہیں ہمارے پاس جو UCI سے ریکگنائزڈ ہیں، جس میں ایک میکینک بھی ہے. سائیکل ہر آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا سائیکل کو. یہ کوئی پشاور کی مارکیٹ نہیں ہے کہ کھولے گا. وہ اس کا بڑا اسپیشلائزڈ کام ہے اور اسپیشلائزڈ طریقے سے کھلتی ہے، اور اس کے ٹول ہوتے ہیں.
ادھر تو لے جی ماری جا، ہاں چھنی لے کے تھوڑا لے کے توڑ دو، ویل توڑا ہے تو ہلانا شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا مائکرو جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنی پڑتی ہیں. ہر سائیکلسٹ کے پاس 2 سے 3 سائیکلیں ہوتی ہیں. پہلے جو ہم چلاتے تھے اسٹیل کی تھی، پھر ایلومینیم آ گئی، پھر کاپر آ گئی، ٹائٹینیم آ گئی بیچ میں. تو بس دن پہ دن جو ہے نا یہ اس کی کوالٹی بازار میں، جیسے آپ ایک برانڈ کے پیچھے گھومتے ہیں تو برانڈ ہمیشہ چیزیں مہنگی بھی کرتا رہتا ہے اور سرچ کر کے اس کو بہتر کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب بھی آپ کا فوٹوگرافر جائے کسی جگہ پہ تو وہ نمایاں ہونا چاہیے. روڈ کے اوپر جہاں بھی دنیا میں کام کرتے ہیں لوگ، وہ یلو جرسی ڈالتے ہیں، ریفلیکٹڈ اس پہ اسٹرپ لگے ہوتے ہیں، تاکہ دور سے آنے والے کو بھی پتہ چلے کہ یہ فوٹوگرافر ہے یا یہ ٹیکنیکل آفیشل ہے یا اس ریس کا پارٹ ہے. وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ عام آدمی میں اور اس میں تمیز کرنے میں فرق ہوتی ہے ساری دنیا میں. مجھے شرم آتی ہے کہ میں پاکستان کو جب دیکھتا ہوں. میں جب وولنگان میں تھا تو وولنگان سے سڈنی 1 گھنٹے کی جو ہے ٹرین ہے، وہاں سے والنٹیئر آ رہے تھے، والنٹیئر جن کی عمر 60 سال 70 سال 50 سال، خواتین اور مرد ٹرین میں خود آتے تھے، اپنا ٹکٹ دیتے تھے اور ایک پکر لیا ہوتا تھا، ایک شاپر لیا ہوتا تھا، وہ شہر میں گھومتے تھے، اٹھاتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کو کیا فیسلٹیز ہے؟ خالی وہ کہتے یہ جرسی دی ہے اور وہ یلو جو ہے نا وہ دی ہے کہ اس کے اوپر والنٹیئر لکھا ہوا ہے. کہتا ہے یہ ہمارا ساس ہے اور ایک کیب دی ہوئی ہے. تو لوگ اسپورٹس کو اتنا محبت سے کام کرتے ہیں اس کے ساتھ. ہمارے ملک میں یہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا. ہر ایک کہتا ہے کہ جی مجھے کیا ملے گا اور میں کیا کروں گا. میری 45 سال ہو گئی ہیں اسپورٹس میں اور زیادہ تر سائیکلنگ میں. میں دوستوں کو بھی کہتا ہوتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو کہے کہ جی اظہر علی شاہ کو ایک 10,000 روپیہ میں نے دیا تھا، اور یہ بھی بتاؤ کہ جی یہ وولنگان گیا تھا یا آسٹریلیا گیا تھا یا یورپ گیا تھا یا امریکہ گیا تھا تو اس کو ہم نے ٹکٹ دیا یا یہ دیا. کوئی بھی نہیں ثابت کرتا. ہم نے آج تک اپنی جیب سے پیسے لگائے ہیں، بینگ اے پیشن. میرے یہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیوں نہیں بیچتے، تو میں نے کہا آپ ہر اپنا اخراجات کریں وہاں پہ تو ہم بالکل لے کے جانے کو تیار ہیں. آپ کی انٹری کروائیں گے، سب کچھ کروائیں گے، لیکن پیسے جیب سے لگانے پڑتے ہیں. وہاں کھانا پینا رہنا آپ کا اپنا ہی ہوگا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی دوست کے گھر چلے جائیں، کوئی مفت کی چیز مل جائے. یہ اسپورٹس میں بہت اس چیز نے بھی بڑا خراب کیا ہوا. اور میں اوروں کی نہیں بات کرتا، میں اپنی سائیکلنگ فیڈریشن کی بات کرتا ہوں. ابھی ہم جب گئے تھے تو 60 لاکھ روپیہ خرچہ آیا، اور 60 لاکھ کیا تھا کہ سب نے جو ہے نا خود اس کو بیئر کیا اور وہاں پیمنٹ کی ہے سب کو. ہوٹلوں میں ہاں ہوٹل سستے دیتے ہیں، کھانا بھی سستے کی پوزیشن میں، کوئی انڈین مل جائے کوئی ایسے مل جائے کھاتے ہیں، کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. ان کے ماحول کے ساتھ ہم نہیں چلتے، لیکن ہم اپنی جیب کو بھی دیکھ کے چلتے ہیں. آج تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ جی سائیکلنگ کو ہم نے یہ دیا وہ دیا. یہ 11 سال ہو گئے ہیں میں اولمپک سے ہٹ کے رہا ہوں. 11 سال سے میری جو ہے فیڈریشن چل رہی ہے. اس میں نہ نیشنل مس ہوئی ہے نہ انٹرنیشنل ایونٹس کو مس کیا. مجھے بورڈ والے کہتے تھے کہ آپ کی پرفارمنس نہیں آتی تو آپ نہیں جائیں. میں نے کہا آپ کون سے مجھے اربوں روپیہ دے رہے ہیں کہ میں آپ کی بات مانوں. میں نے جانا ہے ایک دن تو ہو جائے گا، ایک کلک ہوگا، ایک بچہ اوپر چڑھے گا اور نکل جائے گا. وہی میرے لیے بڑی چیز ہے. اور وہ دور تھا میرے سے پہلے کہ انڈیا میں اگر ایشین ہو رہی ہے یا ایران میں تو ٹیم چلی جاتی تھی، کیونکہ بارڈر کراس بائی روڈ تھا. جب یورپ کی بات آئی یا ایشیا میں اور ملکوں کی، جاپان جیسے ملک کی آ گئی تو 14 بندے میں لے گیا جاپان، اور 14 کے 14 آئے. وہ ایک لفظ لگتا ہے ان کے ساتھ کہ ہیومن اسمگلنگ جو ہے، میں اس کے بڑے خلاف ہوں. یہ پہلی فیڈریشن ہے ہماری سائیکلنگ کی جو خود ڈوپ کی بوٹلز پرچیز کرتی ہے سوئٹزرلینڈ سے، اور وہ جو ہے نا ڈوپ کمیشن کو ہم دیتے ہیں، وہ رزلٹ دیتے ہیں. اس کے اوپر 3-4 بچے ہمارے جو تھے نا وہ بین ہو چکے ہیں. یہ کوئی فیڈریشن نہیں کرتی پاکستان میں.
ہر ہی کہتا ہے کہ مفت کا کہیں ڈوپ ٹیسٹ ہو. تو اگر آپ نے ایک چیز کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو اس میں تو اس کی پیمنٹس بھی ہمیں خود کرنی پڑتی ہیں. کبھی سیکرٹری کرتا ہے, کبھی میں کرتا ہوں, کبھی وائس پریزیڈنٹ کرتا ہے, اس کو کہتا ہے یہ آپ پیمنٹ کریں. تو آپ کے ساتھ یہ چھوٹی سی ایک نشست ہوئی ہے. کچھ چیزیں تشنگی رہ گئی کہ آپ کے ساتھ پورا دن گزارتے ہیں, لیکن جو ہے وہ ہے. اور اگر آپ نے کہیں مجھے ٹچ کرنا ہو تو پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کی فیس بک پہ بھی پیج ہے, اور میرا اپنا پرسنل پیج بھی ہے. تو آپ مجھے کریں, کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, کچھ ہو, آپ کو ملے گی وہاں پہ.